قرآن مجید کی سورہ عصر، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف اسی ایک صورت پر ہی غور کر لینا تو ان کے لیے زندگی گزارنے میں، رب کو راضی کرنے میں، اعمال حاصل کرنے میں یہ ایک صورت ہی بہت کافی ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ تدبر کریں، اس میں غور کریں۔ اور دوسرے مقام پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سورہ مبارکہ کے بارے میں بہت ہی بڑی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر باقی قرآن مجید نہ بھی نازل ہوتا تو یہ ایک صورت ہی انسانیت کی ہدایت کے لیے بہت کافی تھی۔ لیکن بات پھر وہی ہے، شرط پھر وہی ہے کہ اس شخص کے لیے جو تدبر کرے، جو غور کرے۔ یوں سمجھ لیں کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ عصر ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس کا معنی بھی جانتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے ترجمے سے بھی آگاہ ہوتے ہیں۔ اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بڑی منفرد عادت تھی کہ وہ جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، سلام لیتے تھے اور جدا ہونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ سورہ مقدسہ انسان کو اس کا سارا مقصد، دین کا سارا خلاصہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف جانے کے تمام اسباب کو نہایت مختصر کر کے سکھا دے۔ لیکن وہی بات حضرت امام شافعی والی، اگر لوگ تدبر کریں تو، اگر لوگ اس پر غور کریں تو، اگر اس کے مفاہیم پر تھوڑی دیر کے لیے اپنی نظریں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور حصول فیض کے لیے، قرآن پاک کے فیض کے لیے اگر اپنی نظریں اس کی طرف کامل کریں تو تدبر شرط ہے، ورنہ پھر سالوں بیت جاتے ہیں تقریریں کرتے، واز کرتے۔ لیکن جس نے سیکھنا ہے نا، علم و بس کری ہو یار ایک کوئی عرف تینوں درکار۔ اگر تو کسی شخص نے سیکھنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے، حصول فیض کرنا ہے، اپنے لیے نصیحت کا حصول کرنا ہے، تو یہ سورہ مبارکہ کافی۔ انداز دیکھیے، ارشاد فرمایا والعصر، رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہو۔ اللہ کو بھی قسم اٹھانے کی ضرورت ہے، مالک کریم کو بھی کیا حاجت ہے کہ وہ قسم اٹھائے، لیکن تاکید کر کے بات ذہن میں اتارنے کے لیے۔ انسان کا مزاج ہوتا ہے نا، جس بات پہ قسم اٹھائی جائے اس کو انسان سمجھتا ہے زیادہ پکی ہے، تو طبع انسانی کے مطابق بات کی، فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہو۔ انسان کو پیدا کرنے والا رب قسم اٹھا کے انسان کی ایک بات کرتا ہے، والعصر، مجھے قسم ہو زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان کو پیدا کرنے والا رب فرماتا ہے بے شک انسان خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں۔ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں بڑا سیٹ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کامیاب ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن پیدا کرنے والا رب، انسان کو بنانے والا، اس کو جاننے والا رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہو یہ نقصان میں ہے۔ اور خسارہ اس خسارے کو نہیں کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میں نے کاروبار کیا تھا تو نفع نہیں ہوا، نقصان ہوا۔ خسارہ اس خسارے کو کہتے ہیں جو اصل مال بھی ضائع ہو جائے، راس المال بھی ضائع ہو جائے تو کہتے ہیں خسارہ ہوا ہے۔ یعنی اس کے پاس جو تھا اس میں بھی یہ خسارے میں کہ یا اللہ سارے خسارے میں ہے؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا، جن میں 4 صفتیں پائی جائیں وہ نہیں خسارے میں۔ ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ الا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جن کا ایمان مضبوط ہو، جن کا عقیدہ ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اسی کی تقدیر کا غلبہ ہے، رب کریم ذرے ذرے کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے یہی حال میرے لیے بہتر ہے۔ انسان محنت پوری کرے، نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دے، اسباب سارے جمع کرے، بھروسہ اپنے اللہ تعالیٰ پہ کرے، عقائد کے لحاظ سے پختہ ہو، اور پھر اس کا عقیدہ ہو کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ کائنات میں سب سے عرفہ والا، عظمتوں والے، شانوں والے، بلندیوں والے، رفتوں والے، کائنات کے امام، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، فرشتوں کے امام، محبوب مطلق اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ نظریاتی پختگی حاصل ہو، عقائد پختہ ہو، ایمان میں عقائد پوری طرح داخل ہے، عقائد اہل سنت کا پابند ہو بندہ۔ پھر ایک اور بنیادی عقیدہ ہے، اسی ضمن میں سارے عقائد آ جاتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان ہو، اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان ہو، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہو، لیکن ایک بنیادی عقیدہ جس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے،
اس پر انسان کا ایمان ہونا بڑا ہی ضروری ہے. اگر آخرت پر ایمان کمزور ہو جائے تو دنیا میں جتنے بھی عمل ہم کرتے ہیں یہ سارے کمزور ہو جائیں. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت زیادہ تھا، بڑا ہی ڈرتا تھا. موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی، تو ماں سے کہنے لگا اماں تو میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر. اس نے کہا پتر تو بتا، آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے، بتا کیا وعدہ. تو عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا کر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے. یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے. اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائے کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے، رات کو میرا جنازہ اٹھانا. اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی. عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا. اماں تو وعدہ کر کہ میرے ساتھ وعدہ کر. بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ماں بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا. کہا بیٹے ٹھیک ہے، اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں. پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی. بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو ڈر جائے. اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا. لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی خبردار یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے. اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. کچھ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ تو ایک بابا فرید کا سنایا ہوا واقعہ ہے. سنیے، بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا. پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں. اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا. حضور فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا. اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو. زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا. تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو وہ پڑا، کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا، میں ڈر گیا. اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا، اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا، تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دل سے بات کر. ایک چوتھی بات میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے. فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے. حضور فرماتے ہیں رب اشغال اغبر لو اقسم علی اللہ لا برا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے. قسم. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، ابن قدامہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکے میں، قحط پڑ گیا تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لیے، سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے. تو میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا، کالا سیاہ رنگ، 2 رکعتیں نماز پڑھ کے تو ہاتھ پھیلائے تو کہنے لگا اللہ مجھے پتا ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے. تو ناراض ہو گیا نا، تو نے بارش روک لی، تو ناراض ہو گیا نا، ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے نا، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ صرف میری نافرمانیوں کی وجہ سے. اللہ رحم فرما
تیرے بندے تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہیں، ڈر جاتے، غلام ہے، دعائیں مانگ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو کالی گھٹائیں چھا گئی، بارش ہونے لگی، میں اس کے پیچھے گیا، اس کا گھر ڈھونڈ آیا، تعقب کیا، پیچھا کیا، گھر میں نے تلاش کر لیا، اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضیل بن عیاض سے ذکر کیا تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو۔ فرماتے ہیں میں اس کے گھر گیا، اس کے مالک نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ ابن مبارک میرے گھر، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے درویش، اتنے بڑے محدث۔ میں نے کہا تیرا غلام چاہیے، اس نے کئی غلام دکھائے، میں نے کہا نہیں یہ نہیں، اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں، کوئی سے بھی آپ لے لے، خرید لے، میں نے کہا نہیں۔ پھر وہ لاغر صاحب، وہ کمزور صاحب، وہ ضعیف سا نکل کر کے آیا، میں نے کہا یہ مجھے دے دو، تو کہنے لگا یہ تو بیچارہ بے ضرر سا آدمی ہے، کیا لے کے کریں گے؟ میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے۔ میں اس کو ساتھ لے کے چلا تو راستے میں پوچھنے لگا کہ میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، مجھے کیوں خریدا؟ آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے؟ تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا، میں تو خود تیری خدمت کروں گا، میں تیرا بیاہ کراؤں گا، تیرے لیے مکان بناؤں گا، میں تیری خدمت کروں گا، میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا ہوں، میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا ہوں۔ کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو مجھے کہنے لگا 2 رکعتیں پڑھ لوں، اب مجھے لے جانا پر 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ کہتے میں نے کہا پڑھ لو، تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا آقا مجھے اپنا حق معاف کر دینا، میں خدمت نہیں کر سکا۔ پھر کہنے لگا اللہ راز تو کھل گیا، اے اللہ راز تو کھل گیا، اللہ تیرا میرا معاملہ تھا، راز تو کھل گیا، راز تو کھل گیا، اللہ راز تو کھل گیا، میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیرا شوق کے دید کشا کشا مجھے کھینچ لایا مجاز میں، اللہ راز کھل گیا۔ یہ لفظ کہتے کہتے اس شخص نے کلمہ پڑھا، اس کی روح پرواز کر گئی، اس کی روح ہی پرواز کر گئی۔ تو کبھی ان کمزوروں کے ذریعے بھی اللہ کو منایا جا سکتا ہے، تو رب کو منانے کی کوشش کریں، اس کے حضور عجز کی کوشش کریں۔ ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے مصلے پہ بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کہے، اور یاد رکھنا وہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑا قدیر ہے، بڑا قادر ہے، 1 منٹ لگاتا ہے اور ہر چیز اس کے کرم میں نہا جایا کرتی ہے، اس کے فضل میں ہر چیز نہا جاتی ہے۔ بوڑھے بھی دعائیں کریں، مائیں بھی دعائیں کریں، اور بچے بھی دعائیں کریں۔ آج دعاؤں کی رات ہے، کھل کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے مالک کریم، آج 15 شعبان المعظم کی عزت والی رات ہے، کرم اور برکت والی رات ہے۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ آج کی رات تم کرم مانگو گے تو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، رزق مانگو گے تو عطا کرے گا، بخشش مانگو گے تو عطا فرمائے گا، تم اس سے جس چیز کا سوال کرو گے وہ تمہیں دے گا۔ اے مالک کریم، تیرے عاجز بندے ہیں، جب دنیا سے تھک جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، جب ہمارا عجز ہم پر غالب آ جاتا ہے، جب ہماری کمزوریاں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں، تو پھر تیرے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تیرے بھٹکے ہوئے اور بھاگے ہوئے غلام تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو چھپ کر کیے وہ معاف فرما، اے اللہ جو ظاہر ہو گئے وہ بھی معاف فرما، اے مالک کریم جو ہم سے بھول کر ہو گئے وہ بھی معاف فرما، جو ہم نے جانتے بوجھتے شعور رکھتے ہوئے کیے وہ بھی معاف فرما، ہم سے درگزر فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ کرم نوازی فرما۔ اے مالک کریم، بہت سارے لوگ باشعور ہیں لیکن بے شعوری کی زندگی گزار رہے ہیں، جانتے بوجھتے بے عملی کا وقت بتا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے عمل کا رستہ آسان بنا دے، اے اللہ بتانے والے بڑے، سمجھانے والے بڑے، عمل کرنے والے تھوڑے رہتے جا رہے، اللہ عمل کا رستہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تو مخلص ہوتا ہے تو اللہ تیرے عمل کو قوت دے دیتا ہے۔ آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا
تو اس نے دیکھا کہ اس کے شہر کے اندر ایک بہت پرانا درخت ہے، تو لوگ اس درخت کی پوجا کرنے لگ گئے۔ اس بندے کو بڑا جلال آیا، نیک آدمی تھا، اس نے کلاڑا رکھا کندھے پہ، آج میں درخت کاٹوں گا۔ چلا گیا، جب پہنچا نا درخت کاٹنے کے لیے، تو اس نے ابھی وہ چوک میں تھا کہ ایک شخص ملا اسے، اس نے کہا میں نہیں کاٹنے دوں گا۔ کہا تو کون ہے؟ میں تو کاٹوں گا۔ کہا تو نہیں نہ کرتا اس کی پوجا، دنیا کرتی ہے، تجھے کیا لگے؟ معاذ اللہ، یہ بھی وسوسہ ہے نا، تجھے کیا لگے؟ اور ذرا بحث زیادہ ہوئی تو اس نے وہ سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے مجھے منع کرنے۔ اب اس نے کیا کیا؟ میں نہیں کاٹنے دیتا، کہا نہیں میں کاٹوں گا۔ بار بار دل سے خیال آتا کہ یہ شیطان لگتا ہے، لیکن وہ انسانی شکل میں تھا، بات واضح نہ ہو سکی، بحث ہو گئی، یہاں تک کہ تلخی ہوئی، تلخی آگے بڑھی تو ہاتھا پائی ہوئی۔ اس نیک آدمی نے الٹے ہاتھ سے اس شیطان کو پکڑا اور زمین پر پٹخ مارا، بچھاڑ دیا، اور کلاڑی لے کے کہنے لگا پہلے تیرا گلا کاٹوں گا پھر درخت کاٹوں گا۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ شیطان انسانی شکل میں اندر سے بولا، کہنے لگا اگر تو مجھے چھوڑ دے تو تیرا ایک فائدہ کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا 2 دینار، روز تجھے فجر کے وقت اٹھے گا تو تیرے سرانے ملا کریں گے 2 دینار، درخت کاٹ کے تجھے کیا ملے گا؟ تو اس طرح کر، اس سے غریبوں کی مدد بھی کرنا، کھانا بھی، کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی ادارہ، کوئی جامعہ بھی بنا لینا۔ ہمیں چھیڑ کے درخت کاٹ کے، یہ بہت سارے لوگوں پہ حکومتیں ایسا کرتی ہیں، یہ مشورے دیتے ہیں مولانا آپ حکومت کے مسئلے میں نہ آئیں، آپ فنڈ لیں، آپ فلانا کام کریں، ادارہ بڑا کریں، آپ کو کیا لگے؟ اور یہ بھی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ آپ اور بہت سارے لوگ مشورہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے دین کا کام زیادہ ہوگا، ادارے زیادہ بنیں گے، بچے زیادہ پڑھیں گے، لیکن دین کا یہ مزاج ہے کہ جو غلط بات کرے اسے روکا بھی جائے اور ٹوکا بھی جائے، اسے سمجھایا بھی جائے، یہ مزاج ہے دین۔ اس بندے کے اندر لالچ بیدار ہو گیا، اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اور پھر اندر نیا وسوسہ آیا کہ درخت کاٹ دوں گا تو بندے کل کسی اور کو پوجنے لگ جائیں گے، تو پیسوں کا فائدہ، غریبوں کی مدد ہوگی، فلاں نیکی ہوگی، فلاں خیر ہوگا، فلاں ویلفیئر ایسوسی ایشن بن جائے گی۔ گھر جا کے واپس چلا گیا، چھوڑ دیا، درخت کاٹنے کا ارادہ ختم۔ واپس گیا نا گھر، رات کو سویا، سویرے اٹھا تو 2 دینار پڑے تھے، بڑا راضی ہوا، کچھ کھایا، کچھ کھلایا، کچھ رکھا، کچھ بانٹا۔ اگلے دن پھر اٹھا تو پھر 2 دینار پڑے تھے، کچھ کھایا، کچھ کھلایا، کچھ بانٹا، کچھ لوگوں میں تقسیم کیا۔ 5-6 دن تو پیسے آتے رہے، 7ویں دن اٹھا تو کوئی شے نہیں تھی، 8ویں دن پھر کوئی نہیں، 9ویں دن پھر کوئی شے نہیں۔ اب پھر کلاڑا اٹھا لیا، میں درخت کاٹوں گا۔ پھر چوک میں گیا، پھر شیطان انسانی شکل میں، اب پھر گفتگو ہوئی، میں کاٹوں گا، اس نے کہا اب نہیں تو کاٹ سکتا، میں لڑوں گا، کہ تو اب لڑ بھی نہیں سکتا۔ اب جب گتھم گتھا ہوئے، ہاتھا پائی ہوئے، جھگڑا ہوا، تو شیطان نے پکڑ کے نہ الٹے ہاتھ سے زمین پہ دے مارا، 2-3 تھپڑ اس شخص کے ہاتھ پہ دیے، کلاڑا چھین، چل دوڑ جا۔ اب وہ کہنے لگا سچ بتا تو ہے کون؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ تو کہا ابھی 1 ہفتہ پہلے میں نے تجھے بچھاڑ دیا تھا، آج تو طاقت کہاں سے لایا؟ اس نے کہا میری طاقت اتنی ہے، تیری ختم ہو گئی ہے، میرے اندر قوت اتنی ہے، تیرے اندر ختم ہو گئی۔ کہا کیوں؟ تو شیطان کہنے لگا جب تو 1 ہفتہ پہلے آیا تھا تو رضا الہی کے لیے آیا، آج تو اس لیے آیا ہے، اس لیے آج تو آیا ہے کہ تجھے 2 دینار نہیں ملے، آج تیری جنگ دیناروں کی ہے، آج تیرا رٹا دیناروں کا امت مسلمہ کے ساتھ، اس لیے خدائی طاقتیں معاذ اللہ روٹھ گئی ہیں کہ ان کا رٹا دیناروں کا ہے، ان کا جھگڑا دیناروں کا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے رٹے دیناروں کے نہیں تھے، وہ دین کے ساتھ مخلص تھے، تو جس میدان میں نعرہ لگاتے تھے اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو جاتی، انہیں کہیں پسپائی نظر۔ میرے جیسے خطیب روزانہ تقریریں کرتے ہیں، سالوں بیت گئے، انقلاب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رٹا جب تک ذات کا ہوتا ہے انقلاب نہیں آتا، جب ذات الہی اور رضا الہی سامنے ہوتی ہے، پھر اس میں اخلاص ہوتا ہے، تو پھر اس کی تاثیر ہوتی ہے، پھر اثر بن کے جملے دلوں میں اتر ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے نہ چہرہ دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ جب دیکھتا ہے تمہارے دل دیکھتا ہے۔ جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے نا، پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی، پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر لیں، پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی، چونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب رسول مجھے رکھیں گے، جو حکم دیں گے، میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی، میں نے اس کے مطابق چلنا۔ اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر، اس کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے، مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے۔ کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے
کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہتے میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ اور تفسیروں کے دریا بہا دیے۔ عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا۔